ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبات، لغات، غفلت کی نیند یعنی نیند کی زیادتی۔ حضرات، انسان کو 24 گھنٹے میں کم از کم 6 گھنٹے ضرور سونا چاہیے۔ اسی طرح نیند مقدار طبیعی یعنی 10 گھنٹے سے زیادہ آئے تو یہ بھی بذات خود ایک مرض ہے جس کو سبات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس مرض کا بیمار خواہ کتنا ہی سوئے لیکن غنودگی برابر چلی آتی ہے اور کسی طرح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ نیند میں ہر وقت مدہوش اور بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ اس مرض والے اور غشی کے مریض میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ غشی کا مریض بغیر تدابیر غشی کے صرف جگانے ہی سے بات نہیں کر سکتا اور اس مرض کا مریض بات کر لیتا ہے اور سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ سر کو زیادہ سردی لگنے، برف اور ٹھنڈی چیزوں کے کثرت سے استعمال کرنے، نزلہ اور زکام کے دائمی ہونے کی وجہ سے دماغ میں بلغمی رطوبت جمع ہو کر اس مرض کو پیدا کرتے ہیں۔ بعض وقت یہ مرض کثرت مباشرت اور زیادہ محنت کرنے، ضعف اور تکان کی وجہ سے یا عرصہ تک کسی بیماری میں مبتلا رہنے کی نقاہت کی وجہ سے اور زیادہ دست آنے یا کسی حصے جسم سے زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے کمزوری بڑھ کر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض کے سر کا اگلا حصہ بوجھل ہو جاتا ہے اور چہرے پر بھربھراہٹ معلوم ہوتی ہے، پلکوں پر بوجھ، ناک اور منہ سے بار بار رطوبت خارج ہوتی ہے، سر چھونے سے ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے۔ نیند میں مریض کی حالت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی گہری نیند میں سوتا ہو، خرانٹوں کی آواز بلند ہوتی ہے اور چہرے پر غشی کے مریض کی طرح پزمردگی اور زردی نہیں ہوتی۔ طبیعت سست اور ہر وقت سونے کی طرف مائل رہتی ہے اور کسی کام کاج کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ نزلہ زکام کی وجہ سے ہو تو چند روز یہ نسخہ پلائیں: گل بنفشہ 7 مسہ، عناب 5 دانہ، تخم ختمی 7 مسہ، تخم خبازی 7 مسہ، سپستہ 9 دانہ، گاؤ زباں 5 مسہ، اصل سوس مقصر 5 مسہ۔ رات کو گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر شربت بنفشہ 2 تولہ ملا کر نیم گرم پلائیں۔ سر کو سردی سے بچائیں اور روغن بلساں کی مالش کریں۔ معجون فلاسفہ 7 مسہ، دواء المسک حار جواہر والی 5 مسہ، دواء المسک معتدل جواہر والی 5 مسہ۔ ایک چیز صبح اور ایک شام کھلائیں۔ چائے اور کافی اور سرکہ سونگھنا بھی مفید ہوتا ہے۔ کدو، ککڑی، پالک، خرفہ، تربوز، برف وغیرہ ٹھنڈی اور تر چیزوں سے پرہیز کریں۔ افیون وغیرہ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ دیر ہضم اور ثقیل غذاؤں مٹر، چنے اور مسور کی دال وغیرہ سے پرہیز کریں۔ نرم اور ہلکی غذا دیں۔ چوزا، مرغ، تتر، بٹیر، بکری کا شوربہ، مونگ ارہر کی دال پکا کر گرم مسالہ وغیرہ اچھی طرح ڈال کر دیں۔ روٹی، کھچڑی بھنی ہوئی کھلائیں۔ چائے دودھ ملا کر گاجر، چقندر، کریلا، میٹھا، گھیا وغیرہ ترکاریوں میں سے دیں۔ میوہ جات میں مغز، بادام، اخروٹ، چھوارا، چلغوزہ، منقع، کشمش کھلائیں۔ ورزش کرنا اور گرم مقامات میں رہنا اس مرض کے لیے مفید ہے۔